الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 40 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت پر بہت سے دلائل بیان فرمائے، رات اور دن، سورج اور چاند، اسی طرح زمین کا مردہ ہونے کے بعد زندہ ہونا یعنی لہلہانا، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے طور پہ بیان فرمایا اور اس سے آخرت کے وقوع کے امکان کے اوپر دلیل بیان فرمائی۔ اب اس سے اگلی آیات میں قرآن پاک سے متعلق ملحدوں کا، بے دین لوگوں کا ایک رویہ بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں سیدھی راہ سے ہٹتے ہیں ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں، تو کیا جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت میں امن و امان سے آئے گا؟ تم جو چاہو کرتے رہو، بے شک وہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں الحاد فی آیات اللہ کا بیان کیا گیا اور اس کے اوپر 3 وعیدیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ آیات کے اندر یلحدون فی آیاتنا، جو ہماری آیتوں میں سیدھی راہ سے ہٹتے ہیں۔ الحاد کہتے ہیں سیدھی راہ سے منحرف ہونے کو، ہٹ جانے کو۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سیدھی راہ سے ہٹنا کیا ہے؟ اس کی بہت سی صورتیں۔ ایک صورت تو وہ تھی جو کافروں اور مشرکوں کی تھی کہ وہ اللہ کی آیات کو، اللہ کی کتاب کو، قرآن کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، جبکہ اللہ کی کتاب کے بارے میں جو صحیح روش تھی اور صحیح روش ہے وہ یہ ہے کہ انہیں تسلیم کیا جائے، ان پر ایمان لایا جائے، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے کے درجات آتے ہیں۔ تو سب سے بڑا انحراف اور سب سے بڑا الحاد اللہ کی آیتوں میں یہ ہے کہ انہیں تسلیم ہی نہ کیا جائے، انہیں مانا ہی نہ جائے۔ اسی طرح الحاد کی ایک اور صورت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب تو مانا جائے لیکن اس کے ساتھ یہ ذہن رکھا جائے یا یہ بیان کیا جائے کہ قرآن آج کے معاملات کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جیسے جو مختلف ازم کو ماننے والے ہیں، فلاں ازم، فلاں ازم، فلاں ازم، یعنی نظام ہائے زندگی جو دنیا کے اندر رائج ہیں، ان مختلف نظاموں کو ماننے والے اگرچہ ظاہری طور پہ بعض مسلمان بھی ہوتے ہیں کہ جیسے ہمارے ملک کا کوئی آدمی ہے اور وہ اسلام کو مانتا ہے، اور لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں یہ آج کے زمانے کے اندر نہیں چل سکتی، آج کے زمانے میں ان پر عمل نہیں ہو سکتا، آج فلاں ازم جو ہے وہ زیادہ جاندار ہے اور آج کے تقاضوں کے مطابق وہ زیادہ درست ہے۔ یہ رویہ جو ہے یہ بھی اللہ کی کتاب، اللہ کے قرآن، اللہ کی آیتوں میں الحاد ہی کی صورت ہے، یعنی بے راہ روی کی صورت ہے، سیدھے راستے سے ہٹ جانے کی صورت ہے۔ اچھا، اسی طرح وہ لوگ جو اپنے آپ کو لبرل یا سیکولر کہہ کر دین کو قرار دیتے ہیں، دین کو یہ قرار دیتے ہیں کہ یہ آج کے زمانے میں قابل عمل نہیں، دین جو ہے، قرآن جو ہے، اللہ کی آیتیں جو ہیں یہ بندے کی صرف ذاتی معاملات کے لیے ہیں، پورے معاشرے کے لیے نہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے مفاہیم کو بدلتے ہیں، محدود کرتے ہیں، ان کے ان معانی سے اعراض کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے یا جو صحابہ کرام نے اور پوری امت نے سمجھا،
جو اس سے انحراف کرتے ہیں وہ بھی الحاد کرنے والے ہیں اور وہ بھی ملحد ہیں۔ اصل میں لفظ ملحد جو ہے یہ ویسے تو کہا جاتا ہے بے دین آدمی کو، جو دین پہ بلیو ہی نہیں کرتا، جو دین کو مانتا ہی نہیں، تو اس اعتبار سے تو یہ صرف کفار ہیں۔ لیکن الحاد کے ایک نچلے درجات ہیں، جو میں نے ابھی صورت بیان کی ہے، ان میں ساری صورتیں کفر نہیں ہیں، تو لیکن اس پر بھی الحاد کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا عرف اردو کا ویسے یہ ہے کہ ملحد کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد دہریہ اور دین کا منکر ہوتا ہے، لیکن چونکہ الحاد کا اصل معنی ہے سیدھی راہ سے ہٹ جانا، لہذا اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو میں نے عرض کیا کہ قرآنی تعلیمات کو، اسلام کے پیغام کو آج کے زمانے کے لیے کافی نہ سمجھنا، یہ الحاد ہی کی ایک صورت ہے۔ تو اب الحاد کی وعید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 3 وعیدیں یہاں پر بیان فرمائی۔ پہلی وعید تو یہ بیان فرمائی کہ ایسے لوگ جو الحاد کرنے والے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ کہنا جو ہے نا کہ تم ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہو، یہ بھی ایک سخت وعید ہے، کیونکہ جب ایک قادر، ایک قدرت والا، اختیار والا یہ کہے کہ تم مجھ سے پوشیدہ نہیں ہو، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر دھمکی موجود ہوتی ہے کہ سیدھی راہ چلو، اگر سیدھی راہ نہیں چلو گے تو میری نگاہوں سے تم پوشیدہ نہیں۔ جیسے قانون کی زبان کے اندر بھی اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ قانون سے یہ لوگ پوشیدہ نہیں، قانون کی نظروں سے چھپ نہیں سکتے۔ تو اب اس طرح کے جب جملے بولے جاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ قانون ان سے سختی سے نمٹے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا جیسا ان کو بدلہ دینا چاہیے وہ دے گا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ ایسا شخص آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ کس اعتبار سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 طرح کے بندے، افمن یلقی فی النار، وہ کہ جسے آگ میں ڈالا جائے گا، فرمایا وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو امن، ایمان اور امان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہوگا، یعنی مومن بہتر ہے یا ملحد بہتر ہے؟ تو obviously جو ملحد ہے اسے آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ کسی صورت بہتر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دوسری وعید اسی ایک آیت مبارکہ کے اندر آ گئی۔ تیسری وعید فرمایا اعملوا ما شئتم، جو چاہتے ہو کرنا کر لو، جو کرنا چاہتے ہو کر لو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو جملہ ہوتا ہے نا، یہ بھی گرفت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ جناب جو کرنا کر لے، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تمہارے اعمال ہم سے پوشیدہ نہیں اور اس کا تمہارے برے اعمال کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ الحاد والوں کے لیے 3 وعیدیں یہاں پر بیان فرمائیں۔ اب الحاد کی وہ صورت جو میں نے پہلی صورت عرض کی تھی کہ قرآن کو ماننے سے ہی انکار کر دیا جائے، یہ الحاد کی پہلے درجے کی صورت ہے، یعنی بدترین درجوں میں سے پہلے درجے کی صورت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے جب پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ، چونکہ قرآن کا انکار کفار کرتے تھے، الحاد ان کا یہ تھا، تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی شان بھی بیان فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ بے شک جن لوگوں نے ذکر کا یعنی قرآن کا انکار کیا، بے شک جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا، جب وہ ان کے پاس آیا تو ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، یہ جزا جو یہ مقدر ہے۔ اور فرمایا اور بے شک وہ قرآن عزت والی کتاب ہے، باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے کسی طرف سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ وہ قرآن اس اللہ کا نازل کیا ہوا ہے جو اللہ حکمت والا، حمد کے لائق ہے۔ یہ الحاد کی ایک صورت کہ اللہ نے جو ذکر، جو نصیحت، جو قرآن نازل کیا ہے، کفار اس کا انکار کرنے والے،
اور جس کتاب کا یہ انکار کر رہے ہیں وہ کتاب ان کے سامنے موجود ہے۔ فرمایا لما جاءہم، جب وہ کتاب ان کے پاس آئی تو تب انہوں نے انکار کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک شے کے آنے سے پہلے اس کا انکار کر دیا جائے کہ بھائی میں نہیں مانتا۔ اب آنے سے پہلے انکار کر دیا جائے، اس کے اندر ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ تو اس کی حقانیت سے اور اس کی قوت سے واقف ہی نہیں، تو لہذا آنے سے پہلے اگر کوئی انکار کرتے تو اس کے اندر من وجہن ایک ان کے لیے یوں ریلیف تھا کہ ابھی تو انہوں نے دیکھا نہیں تو انکار کر دیا، یہ ان کی جہالت ہے۔ لیکن جب وہ قرآن آ چکا اور اسے یہ دیکھ چکے اور دیکھنے کے بعد اس کے دلائل، اس کی پاور، اس کی قوت، اس کی عظمت یہ سب سامنے آ گئی، اب انکار کرنا تو یہ اس سے زیادہ شدید ہے، اس سے زیادہ سخت، کیونکہ کسی شے سے نا واقفیت اور لا علمی کی وجہ سے اگر اس کا انکار کیا جائے، وہ بھی اپنی جگہ کبھی ہے، اگر وہ بات حق ہے تو اس کا انکار باطل ہی ہوگا۔ لیکن جب وہ سامنے آ گئی اور اس نے اپنے دلائل کو دکھا دیا تو اب انکار کرنا یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ایک اندھا آدمی ہے، اگر سورج نکلنے سے پہلے وہ بولے کہ سورج نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یا اندھا آدمی کہے کہ سورج نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو اس کے کہنے کو یوں تھوڑا سا سائیڈ میں کر دیا جائے گا کہ یار اس نے سورج دیکھا ہی نہیں ہے تو اس کو کیا پتہ سورج کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر دیدہ و بینا آدمی جس کی آنکھیں سلامت ہیں، جسے نظر آتا ہے، وہ سورج کی روشنی ظاہر ہو جانے کے بعد اور سورج نکل آنے کے بعد بھی انکار کرے کہ میں سورج کو نہیں مانتا، سورج نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو یہ پہلے سے بڑھ کر اندھا ہے، پہلے سے بڑھ کر جاہل ہے۔ کیونکہ اندھے نے تو اپنے اندھے پن کی وجہ سے انکار کیا، لیکن یہ تو بینا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کے بعد انکار کر رہا ہے، تو یہ تو اندھے سے بھی زیادہ بدتر ہو گیا۔ تو اسی طرح قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں نے قرآن کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آ چکا تھا، اور جب آ چکا تھا پھر انکار کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کے حماقت و دلالت و جہالت اور کیا ہوگی۔ حالانکہ وہ قرآن ہے کیسا؟ فرمایا انہو لکتاب عزیز، بے شک وہ بڑی عزت والی کتاب ہے، بڑی عزت والی کتاب ہے، اور ایسی بلند و بالا اور ایسی شان والی کتاب ہے کہ باطل اس قرآن کے، اس کتاب کے نہ سامنے سے آ کے مقابلہ کر سکتا ہے نہ پیچھے سے آ کے مقابلہ کر سکتا ہے۔ مراد یہ کہ کسی بھی طرح باطل قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ ایسی شان والی کتاب۔ پھر فرمایا یہ قرآن اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو حکمت والا ہے، حمد کے لائق ہے۔ اللہ حکمت والا بھی ہے اور لائق حمد بھی ہے، تو جو اس نے کتاب نازل فرمائی وہ کتاب بھی حکمت والی بھی ہے اور حمد کے لائق بھی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ اے حبیب، اے نبی، کافروں کی طرف سے آپ کو وہی بات کہی گئی جو تم سے پہلے رسولوں سے کہی گئی تھی۔ تمہیں کافروں کی طرف سے وہی بات کہی گئی جو تم سے پہلے رسولوں کو کہی گئی تھی۔ بے شک تمہارا رب بخشش والا اور دردناک عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مقصد کیا ہے؟ اوپر جیسے قرآن پاک کا بیان ہوا اور کفار نے جو اس کا انکار کیا تھا اس کا بیان ہوا، اب اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تسلی دی گئی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے یہ بڑا تعجب انگیز معاملہ تھا کہ آپ جو قرآن کافروں کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ قرآن اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی بتاتا ہے کہ خدا کا کلام ہے، وہ اپنی تعلیمات کے اعتبار سے بھی بتاتا ہے کہ خدا کا کلام ہے۔ اس کا جو کلام ہے، جو اس کے الفاظ ہیں وہ بھی خوبصورت ہیں، جو اس کے معنی ہیں وہ بھی خوبصورت ہیں، جو اس کے احکام ہیں وہ بھی خوبصورت ہیں، ساری چیزیں حکمت والی۔ تو اس کے باوجود کافروں کا انکار کرنا تعجب انگیز ہے، اور اس انکار پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہوتے تھے، افسردہ ہوتے تھے، غمگین ہوتے تھے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو بیان فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام، جیسے آپ کو کافروں کی طرف سے جواب ملا ہم نہیں مانتے،
ऐसे ही जवाबात आप से जो पहले रसूल गुजरे हैं उनको भी दिए गए। लिहाजा ये एक हमेशा से तरीका चलता आ रहा है कि अल्लाह के रसूल अपनी दावत देते हैं, मद्दे मुकाबिल वाले इनकार करते हैं, कुफार इनकार करते हैं। लिहाजा ये एक हमेशा से सिलसिला चलता आ रहा है, तो आप इसको अपने ऊपर इस कदर सवार ना करें और इसके ऊपर इतना गमगीन ना हो। लेकिन इसके बावजूद काफिर इतना कुछ देखने सुनने के बावजूद नहीं मान रहे, इसके बावजूद अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ताला है बख्शने वाला, यानी जो ऐसा कुफ्र व शिर्क और इनकार कुरान के बाद भी रुजू कर लेता है, तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा दे। हालांकि उस बंदे ने कुफ्र किया, शिर्क किया, कुरान का इनकार किया, लेकिन इसके बावजूद अगर वो अपने इन कुफ्रिया से तौबा कर लेता है और अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू करता है तो अल्लाह ताला उसे मुआफ़ फरमा देगा। ये अल्लाह ताला की शान मग़फ़िरत है। लेकिन अगर कोई इन्हीं चीज़ों पे मुसिर रहता है, इसरार करता है, डटा रहता है, तो फिर फरमाया इसके साथ अल्लाह ताला सख्त दर्दनाक अजाब भी देने वाला है। अल्लाह ताला बख्शने वाला भी है और दर्दनाक अजाब देने वाला भी है। बख्शने वाला है वो मानने वालों को, और सख्त अजाब देने वाला है सरकशों को, हट धर्मों को और इनकार करने वालों को। अब इसके बाद कुफार के एक और रवैये का यहाँ पर बयान किया गया। इरशाद होता है वलौ जअलनाहु कुरआनन अअजमिय्यन लक़ालू लौला फुस्सिलत आयातुहु अअजमिय्युन व अरबिय्य कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ाअ वल्लज़ीना ला युमिनून फ़ी आज़ानिहिम वक़रुन व हुवा अलैहिम अमा उलाइका युनादौन मिन मकानिन बईद। और अगर हम इस कुरान को अरबी के अलावा किसी और ज़बान के कुरान की सूरत में नादिल करते तो कुफ़ार ज़रूर कहते इसकी आयतें क्यों ना वाज़ेह की गईं, क्या किताब अजमी है और नबी अरबी? ए हबीब तुम फरमाओ वो कुरान ईमान वालों के लिए हिदायत और शिफा है, और वो लोग जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में बोझ है, और वो कुरान इन काफिरों पर अंधापन है। गोया इन लोगों को दूर की जगह से पुकारा जा रहा है। ये वही हैं कि जिन्हें दूर की जगह से पुकारा जा रहा है। इस आयत मुबारका में कई चीज़ें बयान हुई हैं। असल में ये काफिरों के तर्ज़ अमल का बयान है कि जिन लोगों ने नहीं मानना, तो उनका ना मानना इस वजह से नहीं कि उनको हक बात समझ नहीं आ रही, उनका ना मानना इसलिए है कि उन्होंने तय कर लिया है कि उन्होंने नहीं मानना। अब यहाँ पर क्या बयान हुआ, इसकी तफासीर के अंदर उलमा ने जो बयान फरमाया कि काफिरों के सामने अरबी ज़बान में कुरान उतरा, तो काफिरों ने कहा लो जी ये क्या बात हुई, अरबी ज़बान में उतरा, अरबी तो हमें पहले से आती है और नबी को भी अरबी आती थी, तो जब इसे अरबी आती थी तो इसने खुद ही कुरान बना लिया, ये अल्लाह का कोई कलाम नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान अरबी की बजाय किसी और ज़बान में नाजिल कर दिया जाता, फ़ारसी के अंदर और इंग्लिश के अंदर किसी और ज़बान में, लातीनी ज़बान में कुरान को नाजिल कर दिया जाता। उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर यूँ हम कर देते कि कुरान को अरबी की बजाय किसी और ज़बान में नाजिल कर देते तो काफिरों का एतराज़ तब भी ख़त्म नहीं होना था। फिर उन्होंने क्या कहना था वो यहाँ पर बयान किया। फिर उन्होंने कहना था लो जी ये क्या बात हुई, नबी तो अरबी है, जिनमें भेजा गया वो भी अरबी हैं, और किताब अजमी ले आया, किताब किसी और ज़बान की ले, हमें कहाँ से समझ आएगी। तो गोया कुरान अगर अरबी नाजिल होता है तब भी नहीं मानते, फिर कहते हैं कि अरबी इनको आती थी और इन्होंने खुद ही बना ली। और अगर अल्लाह ताला कुरान किसी और ज़बान में नाजिल कर दे तो फिर बोलेंगे कि जनाब ये तो हमारी ज़बान ही नहीं है, हमें तो समझ ही नहीं आ रही, हम इसको कैसे माने। तो ये तर्ज़ अमल बताता है कि इनका ना मानना किसी हक परस्ती की वजह से नहीं था, बल्कि बातिल परस्ती की वजह से और सिर्फ मैं ना मानूं की रट और ज़िद की वजह से था।
اب قرآن کے بارے میں یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جو ایمان والوں کے لیے نازل کیا، کس شان سے نازل کیا؟ فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے تو قرآن ہدایت ہے اور شفا ہے۔ یہ ہدایت ہے کہ اس سے رہنمائی لی جاتی ہے، چنانچہ عقائد ہیں قرآن رہنمائی کرتا ہے، عبادات ہیں قرآن رہنمائی کرتا ہے، معاملات ہیں قرآن رہنمائی کرتا ہے، معاشرت ہے قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ پھر اس رہنمائی کی تفصیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ تو قرآن کے اندر اصولوں کا بیان ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور آپ کے فرامین ان کی تشریح کرتی ہیں۔ تو احادیث ان جواہر کو قرآن پاک سے نکالتی ہیں جو جواہر ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، جو ہم عام لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کو ہمارے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ تو لہذا جیسے قرآن ماننا ضروری ہے، اسی طرح حدیث کا ماننا بھی ضروری ہے۔ تو یہ تو تھا ایمان والوں کے لیے کہ ایمان والوں کے لیے قرآن ہدایت ہے اور شفا بھی ہے۔ قرآن شفا بھی ہے۔ شفا ہے یہ باطنی امراض کے لیے۔ باطنی امراض کے اندر باطل عقیدے بھی ہیں، باطل اوصاف بھی ہیں، باطل خصلتیں بھی ہیں، باطل کردار بھی ہے۔ تو یہ جتنے قلب کے اندر، دل کے اندر غلط عقیدے ہوتے ہیں، غلط خیالات ہوتے ہیں، غلط اخلاق ہوتے ہیں، قرآن ان سب کے امراض سے شفا دینے والا ہے۔ تو قرآن شفا ہے، لیکن اس کے ساتھ قرآن ظاہر کے لیے بھی شفا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارک ہے کہ سورہ فاتحہ شفا ہے، سورہ فاتحہ کا ایک نام ہی سورۃ الشفا ہے۔ تو قرآن پاک سے دونوں طرح شفا ملتی ہے۔ دلوں کے جو امراض ہیں، باطنی امراض، اخلاقیات کے، عقائد کے، ان بیماریوں سے بھی شفا ملتی ہے، اور جو ہمارے جسمانی امراض ہیں قرآن ان کے لیے بھی ذریعہ شفا ہے۔ چنانچہ کتنی آیتیں ہیں کہ جنہیں مختلف امراض کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ کوئی آیت شوگر کے علاج کے لیے پڑھی جاتی ہے، کوئی آیت جو ہے وہ بخار کے علاج کے لیے پڑھی جاتی ہے، کوئی آیت نظر بد اتارنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، کوئی آیت سانپ کے ڈسے ہوئے کو جو ہے وہ شفا کے لیے پڑھی جاتی ہے، جس کے اندر بدن میں زہر اتر چکا اسے شفا کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ ظاہر و باطن کی شفا ہے۔ البتہ جو نہ ماننے والے ہیں تو ان کے لیے قرآن پاک ایسا ہے کہ گویا ان کے کانوں کے اندر بوجھ پڑے ہوئے، بوجھ پڑنے سے مراد ہے کہ کان بند ہے، جیسے میل جم جائے انتہا درجے کی تو سنتا ہی کچھ نہیں۔ تو کافروں کے کانوں کے اندر بوجھ پڑے ہوئے باطل پرستی کے، کہ جس کی وجہ سے قرآن ان کے کانوں کے اندر اترتا ہی نہیں ہے کہ دل میں جا سکے۔ اور اسی طرح قرآن ان کے لیے ایسا ہے کہ گویا وہ اندھے پن کا شکار ہے، تو نہ ان کے کانوں میں جاتا ہے اور نہ ان کی آنکھیں کھلتی ہیں قرآن پاک سن کر پڑھ کر۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں دور کی جگہ سے پکارا جاتا ہے۔ دور کی جگہ سے پکارنا ایک محاورہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب ہم کسی کو دور سے پکاریں تو دور والے کو یہ تو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ پکار رہا ہے، لیکن وہ کیا پکار رہا ہے، وہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، یہ سمجھ نہیں آتا۔ جیسے ہم دور ایک آدمی کو کھڑے کو آواز دیں اور اسے کوئی بات کہیں تو وہ آگے سے بولتا کیا کہا کیا کہا، تو کیا ہے، اسے یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ اسے کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن کیا کہا جا رہا ہے یہ نہیں پتہ چلتا۔ تو فرمایا کہ ان کافروں کی حالت ایسی ہے کہ ان کو قرآن کے ذریعے جب پیغام دیا جاتا ہے تو یہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے دور کھڑے ہیں، جنہیں اتنا تو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی کلام ہے، کوئی پیغام ہے جو دیا جا رہا ہے، لیکن کیا دیا جا رہا ہے وہ ان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ کافروں کی جو عدم قبول حق کی حالت ہے، یہ اس کی تشبیہ ہے اور اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب قرآن کے بیان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی جانے والی کتاب کا بیان ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو اس کتاب میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے بات پہلے نہ گزر چکی ہوتی تو ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ لوگ ضرور قرآن کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ جیسے قرآن
سے انکار کیا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے سے انکار کیا گیا، تو فرمایا کہ یہ معاملہ بھی ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کتاب دی گئی اور اس میں اختلاف کیا گیا، لوگوں نے نہیں مانا۔ کتاب تو فرعون کے غرق ہونے کے بعد عطا کی گئی، لیکن کتاب کے نزول سے پہلے، یعنی تورات شریف سے پہلے، جب فرعون کی طرف آپ اللہ کی وحی لے کر گئے، اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی اس کو ماننے سے بھی لوگوں نے، ایک تعداد تھی جنہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر بعد میں جو آنے والی نسلیں ہیں ان میں بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام، جیسے آپ کی کتاب کا انکار کیا جا رہا ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا بھی انکار کیا گیا تھا۔ اب یہ کہ انکار کیا تو پھر ان کا فیصلہ کیوں نہ کر دیا جائے کہ جب اللہ کی کتاب اتری انہوں نے نہیں مانا تو ان پہ عذاب آ جائے؟ فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا دستور یہ نہیں۔ فرمایا اگر یہ بات پہلے سے لکھی ہوئی نہ ہوتی تو پھر ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، ان کو ہلاک کر دیا جاتا۔ پہلے سے لکھی بات کیا؟ پہلے سے لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا تھا، جب شیطان نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ کوئی گناہ کرنے پر اللہ تعالیٰ فوری طور پہ پوری کی پوری قوم کو سزا نہیں دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ مہلت دے گا۔ تو چونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے فرما دی تھی، اس وجہ سے ان کافروں کے انکار کے باوجود انہیں مہلت ملتی رہتی ہے، ورنہ ان کو مہلت نہ ملے۔ اب اس کے بعد جو نیکی اور بدی کا اصول ہے وہ بیان کیا۔ ارشاد فرمایا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جو نیکی کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے تو اپنے خلاف ہی وہ برا عمل کرتا ہے، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم بالکل نہیں کرتا، ظلم بالکل نہیں کرتا۔ نیکی کرے گا تو اپنی ذات کا فائدہ، گناہ کرے گا تو اپنی ذات کا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں، معاذ اللہ۔ اور فرمایا کہ تیرا رب بندوں پہ ظلم بالکل نہیں کرتا۔ ظلم بالکل نہیں کرتا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بندے نے گناہ کیا نہیں اور اللہ تعالیٰ اسے سزا دے دے، یعنی جو گناہ اس نے کیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ اسی کی سزا دے دے، یا بندے نے جو نیکی کی اور صحیح طریقے سے کی لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اب اس کے بعد علم قیامت اور علم الہی کا بیان۔ قیامت کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے، جیسے بقیہ ہر شے کا علم حقیقی اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذناك ما منا من شہید۔ قیامت کے علم کا حوالہ اللہ ہی کی طرف کیا جاتا ہے، اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، اور نہ وہ بچہ جنتی ہے مگر اللہ کے علم سے۔ اور جس دن اللہ انہیں ندا فرمائے گا کہاں ہے میرے شریک جو تم بناتے تھے، کہاں ہے میرے شریک؟ تو وہ کہیں گے اے اللہ ہم تجھ سے کہہ چکے ہیں کہ ہم میں اس بات کا کوئی گواہ نہیں۔ کئی باتیں اس کے اندر بیان ہو گئی۔ ایک تو فرمایا کہ قیامت کے علم کا حوالہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیا جاتا ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے کہ قیامت کب آئے گی تو ہم کہیں جی اللہ جانتا ہے، جس سے بھی پوچھا جائے وہ یہ کہتا ہے اللہ جانتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، ان سے بھی پوچھا گیا تو آپ نے یہ نہیں بتا دیا کہ فلاں سال کی فلاں تاریخ میں آئے گا، نہیں، آپ نے بھی اس علم کا حوالہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کے باوجود یہ فرمایا، اور باقی بھی جتنے لوگ ہیں جنہیں اصلاً ہی علم نہیں ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کو بیان کیا، فرمایا کہ غلاف سے جو پھل نکلتا ہے اور مادہ جو بچہ جنتی ہے اور حاملہ ہوتی ہے، ہر شے اللہ کے علم میں۔ مطلب یہ
کہ ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ ایک ایک لمحہ ایک ایک حرکت سب اللہ کے علم میں ہے۔ تو پھر اس کے بعد کہ قیامت کے دن کافروں سے کہا جائے گا کدھر ہے میرے شریک جن کو تم نے میرا شریک ٹھہرایا تھا؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا شریک کوئی نہیں ہے، کہ کافروں کے اعتبار سے کہا جائے گا کہ جنہیں تم نے میرا شریک ٹھہرایا تھا وہ کہاں ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو تیرے ساتھ شریک ہی نہیں ٹھہرایا۔ یہ ایک بڑا عجیب سی صورتحال ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ تو ہے کہ کفار اقرار کریں گے کہ ہاں ہم نے جو ہے وہ بتوں کو شریک ٹھہرایا تھا، کسی جگہ ہے وہ انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو بتوں کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا، ہم نے تو شریک کیا ہی نہیں۔ اس کی تطبیق علماء نے یہ بیان فرمائی کہ قیامت کے احوال مختلف ہیں۔ کسی جگہ تو اپنی جان چھڑانے کے لیے کفار مشرک بول دیں گے کہ ہم نے شرک کیا ہی نہیں، کسی جگہ جو ہے وہ اقرار کر لیں گے کہ ہاں ہم نے کیا، کسی جگہ دہشت کے مارے اپنے ذہن سے نکل جائے گا کہ ہم نے شرک کیا یا نہیں کیا۔ تو یہ احوال ہیں، ہوں گے ساری چیزیں، اقرار بھی کریں گے انکار بھی کریں گے، کسی جگہ اقرار کر لیں گے کسی جگہ انکار کر لیں گے، جبکہ حقیقت یہی ہوگی کہ انہوں نے شرک کیا ہوا ہوگا۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جن بتوں کو وہ لوگ پہلے پوجتے تھے وہ ان سے غائب ہو گئے، اور وہ لوگ سمجھ گئے کہ اب ان کے لیے کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں۔ اب لوگ سمجھ گئے کہ ان کے لیے بھاگنے کی جگہ نہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت اور اس کی طبیعت کے متعلق چند چیزیں بیان فرمائیں کہ عمومی طور پہ انسان کی نفسیات اور انسان کی جو نیچر ہے وہ یوں ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حق ہے۔ انسان کی نیچر یہ ہوتی ہے لیکن حق اس کے برخلاف کرنے کے اندر۔ ارشاد ہوتا ہے لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسه الشر فیئوس قنوط۔ آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو بہت نا امید بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، جیسے ہم بھی دعا مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ یہ دے دے وہ دے دے، یا اللہ یہ، اچھا وہ مل جائے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم پھر بند کر دیں، نہیں، اس سے آگے مانگنا شروع کر دیں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ 1 لاکھ روپیہ دے دے، 1 لاکھ آ جاتا تو پھر ہماری دعا ہوتی ہے یا اللہ 10 لاکھ دے دے، 10 لاکھ اگر مل جائے تو پھر کہتے ہیں یا اللہ کو ایسے اسباب ہو جائے کروڑ مل جائے، وہ مل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ کچھ اور مل جائے۔ تو بندہ خیر مانگنے کے اندر، خیر مانگنے سے کبھی اکتاتا نہیں، یہ مل جائے وہ مل جائے، یہ دے دے وہ دے دے، لیکن اگر کوئی مصیبت پہنچے تو ایسا نا امید کہ دل بھی ڈوبنے لگتا ہے، چہرے کے آثار بھی بتا دیتے ہیں کہ مایوس پڑا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ بھلائی مانگنے سے اکتاتا نہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ برائی پہنچے تو فوراً دل ہار بیٹھتا ہے۔ مزید فرمایا اور اگر ہم اسے اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو بندہ کہے گا یہ تو میرا حق ہے اور میرے گمان میں قیامت قائم نہ ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس بھی بھلائی ہی ہے۔ تو ضرور ہم کافروں کو ان کے اعمال کی خبر دیں گے اور ضرور ضرور انہیں سخت عذاب چکھائیں گے۔ فرمایا کہ تکلیف کے بعد اگر ہم رحمت عطا فرما دیں تو کافر کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، یا کافرانہ طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کافر کا طرز عمل کیا ہوتا ہے وہ بیان کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے مصیبت دور کر کے اسے رحمت اور نعمت عطا فرما دے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری تکلیف کو دور کر دیا اور مجھے رحمت عطا فرمائی، بلکہ کہتا ہے یہ تو میرا حق ہے، یہ تو میری کارکردگی ہے، یہ تو میری کوششیں ہیں، یہ میری کاوشیں ہیں۔ یہ جو طرز عمل ہے نا کہ رحمت ملے نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جائے اور بولے کہ میرا ذاتی ہی سارا عمل دخل ہے اس کے اندر، میں نے کیا، تو یہ جو طرز عمل ہے یہ مسلمان کا نہیں۔ مسلمان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اسے کوئی نعمت ملے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل قرار دیتا ہے، اپنی ذاتی صلاحیت اور اپنی ذات ہی کی طرف صرف منسوب نہیں کرتا۔ یعنی اپنی ذات کی طرف یوں منسوب کرنا منع نہیں ہے کہ یہ کہے کہ اللہ کے فضل سے میں نے یہ کیا، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اصلاً بھلا دے اور صرف اپنی صلاحیتوں پر ہی نازا رہے اور اسی کو سب کچھ سمجھے، یہ رویہ غلط ہے۔ پھر فرمایا کہ کافر یہ بھی کہتا ہے کہ میرا نہیں گمان قیامت قائم ہوگی،
بلا نہیں گمان کے قیامت قائم ہوگی، اور بالفرض اگر ہوئی بھی تو جیسے اللہ نے دنیا میں مجھے دیا آخرت میں بھی دے گا۔ جیسے آج کل بھی کفار اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے اللہ نے ہمیں دنیا میں نوازا ہے، اگر قیامت ہے کوئی تو پھر قیامت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اسی سے نوازے گا، جیسے دنیا میں نوازا ایسے قیامت کے دن نوازے گا۔ تو یہ جو سوچ ہے نا کہ دنیا میں خوشحالی کو یہ سمجھنا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے لہذا آخرت میں بھی وہ مجھے خوشحال رکھے گا، یہ طرز عمل غلط ہے۔ دنیا کی خوشحالی آخرت کی خوشحالی کی دلیل نہیں، دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی کی دلیل نہیں۔ دنیا کی کامیابی کے لیے دنیا کے کام کرنے پڑتے ہیں، آخرت کی کامیابی کے لیے آخرت والے کام کرنے پڑتے ہیں، یعنی ایمان صحیح اور اعمال صالحہ۔ اب اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا، اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا مانگنے والا بن جاتا ہے۔ یہ بھی انسانی نفسیات کہ اللہ تعالیٰ بندے پر احسان فرماتا ہے تو بندہ شکر ادا نہیں کرتا بلکہ منہ پھیر لیتا ہے۔ لیکن یہ اصل حقیقتاً تو یہ کافر کا طرز عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان فرمائے تو شکر کی بجائے منہ پھیر لیتا ہے، تکلیف پہنچے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ مجموعی طور پہ یہ جو اوصاف ہیں یہ مسلمان کے نہیں، لیکن ہمارے لیے عبرت اور نصیحت اس کے اندر ضرور موجود ہے کہ ہمارا حال بھی تو ایسا نہیں ہے۔ رحمت ملے تو خدا کو بھول جائیں، شکر ادا نہ کریں، مصیبت آئے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنا شروع کر دیں، مایوسی چہرے پہ طاری ہو جائے اور دل جو ہے وہ بالکل نا امید ہو جائے۔ تو مومن جس کا تعلق خدا سے مضبوط ہے اس کا طرز عمل ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن پہ مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے، وہ میرا امتحان لے رہا ہے، یہ مصیبت میرے گناہوں کا کفارہ بنے گی، یہ مصیبت میرے لیے صبر کے ثواب کے حصول کا ذریعہ بنے گی۔ تو مومن کا طرز عمل یہ ہوتا ہے، یا پھر اتنا ضرور کرتا ہے کہ جناب مصیبت آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے اور میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، جسے رضا بالقضا کہا جاتا ہے۔ تو مومن جس کا تعلق خدا سے مضبوط ہے وہ مصیبت پر بھی راضی رہتا ہے کہ یہ خدا کا فیصلہ ہے، یا وہ مصیبت پہ راضی رہتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، میں نے اس میں کامیاب ہونا ہے۔ تو ایمان جو ہے یہ دولت عطا کرتا ہے، جبکہ ایمان نہ ہونا یہ آدمی میں مایوسی ڈال دیتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا امیدی ڈال دیتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ دوری پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے، ہمیں اپنے طرز عمل پہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی مومن صالح اور مومن کامل والی ہے یا اس کے برعکس ہے، اس کے برخلاف ہے۔ اب اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا، قل ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ من اضل ممن هو فی شقاق بعید۔ اے حبیب تم فرماؤ، اے لوگو بھلا دیکھو کہ اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہی ہو پھر تم اس کے منکر بنو تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو دور کی مخالفت میں ہیں۔ فرمایا کہ قرآن کے بارے میں تم متردد ہو، تبھی تو اس کے سننے میں شور مچاتے ہو تاکہ سنیں نہ، یعنی تمہیں قطعیت کے ساتھ تم بھی نہیں مانتے کہ قرآن غلط ہے، تمہارے دل میں بھی اس کے صحیح ہونے کا شبہ موجود ہے۔ اگر تمہارے دل میں یہ احتمال موجود ہے کہ قرآن درست ہے، اب اس کے بعد بھی تم اس کا انکار ہی کرو، تو اگر بعد میں واقعی قرآن درست نکلا جیسا کہ نکلنا ہے تو بتا تمہارا انجام کیا ہوگا۔ یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے، جیسے ہم کسی سے یہ کہیں کہ بھائی صاحب یہ روڈ جو ہے نا آگے سے بند ہے، اب یہیں سے مڑ جائیں۔ اب اگر وہ عقل مند آدمی ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ یار یہ بندہ کہہ رہا ہے نا کہ روڈ آگے سے بند ہے تو میں ادھر سے مڑ جاؤں، یہ بہتر ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے آدمی غلط کہہ رہا ہوں لیکن ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں۔ اب اگر آدمی یہیں سے مڑ جاتا تو اس کو کوئی مشقت نہ ہوتی، لیکن اگر اس نے بات نہ مانی اور 10 کلومیٹر آگے چلتا گیا اور آگے جا کے واقعی روڈ بند تھا تو اب بتائیے پیچھے آ کے ادھر جانا پڑے گا تو مصیبت پڑی یا نہ پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب تم ان سے کہو کہ تم قرآن کو نہیں مانتے لیکن تمہارے دل میں یہ احتمال موجود ہے کہ یہ درست ہے۔ اب غور کرو کہ اگر تم نے جانتے بوجھتے پھر بھی اس کا انکار ہی کیا
جب کہ اس کے صحیح ہونے کا احتمال تمہارے دل میں موجود ہے تو غور کرو کہ جب بعد میں قرآن صحیح ثابت ہوگا تو پھر تمہارا بنے گا کیا؟ پھر تمہارا بنے گا کیا؟ تو جو خطرے کی نوعیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ عمل کرتا ہے۔ ایک آدمی کو کہا جائے کہ یار یہ جو دودھ کا گلاس ہے اس میں زہر ہے، آپ نہ پینا، وہ بولے چھوڑو جی، ہو سکتا بندہ جھوٹ بول رہا ہو سکتا بتانے والا جھوٹ بول رہا ہو، تو اب بتائیے کہ بتانے والے کو جھوٹا سمجھ کے اس کو پینا چاہیے یا نہیں؟ ہر بندہ کہے گا نہیں پینا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہو لیکن ہو سکتا ہے سچ بول رہا ہو، تو اگر واقعی سچ بول رہا ہے اور اس نے زہر والا دودھ پی لیا تو مر گیا نا۔ تو خطرے کی نوعیت دیکھتے ہوئے وہ بندہ کہے گا یار ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا لیکن سچ بھی تو ہو سکتا ہے نا یار، اس لیے بھائی میں تو نہیں پیتا۔ تو فرمایا کہ قرآن کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ قرآن جو تمہیں جن چیزوں سے ڈراتا ہے، جن چیزوں کے بارے میں تنبیہ کرتا ہے، تمہیں شک ہے کہ قرآن درست ہے یا نہیں، تو چلے تمہارا شک ہی صحیح، لیکن تمہیں یہ بھی تو شک ہے نا کہ قرآن صحیح بھی ہو سکتا ہے، تو اگر یہ صحیح ہو گیا تو تم تو چلے گے نا ہمیشہ کے لیے جہنم میں، نہ مان کر اور نہ عمل کر کے۔ تو لہذا بہر صورت اس کے ماننے کے اندر ہی بھلائی ہے، اس کے ماننے کے اندر ہی عافیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔